السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی یوم ندعو کل اناس بامامہم، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان الدین عند الثریا لتناله رجل من رجال فارس او من ابناء فارس او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین و سامعین، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو امام اعظم سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آفتاب خطابت آج تقریباً 38-39 سال بلکہ 40 ایئرز سے زیادہ اس دن کا اہتمام فرماتے ہیں، اور مسلسل 5-6-7 روزہ جلسے عظمت امام اعظم ابو حنیفہ کے عنوان سے شہر حیدرآباد میں اور اطراف و اکناف میں منعقد ہوتے ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم جب ہم ہمن آباد گئے، وہاں پر جو بزرگ ہیں وہ بخاری ہے اور بت شکن ان کا نام ہے، لوگ ان کو بت شکن سے پہچانتے تھے۔ ان کی ایک صفت میں بتاتا ہوں۔ جب آفتاب خطابت نے ان کی سیرت بیان کی تو وہاں کے رہنے والے لوگ آ کے مل کے بولے، ہم اتنے سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، ہمارے کو نہیں معلوم، آپ جو آج بیان کریں ہم کو بہت معلومات ہوئے بولے۔ تو آپ اگر غور کریں گے آفتاب خطابت کے حافظے کو، اللہ کا جو کرم ہے، اولیاء کو چاہنے کے صدقے میں جو میموری ملی ہے ان کو، ہم اثر علماء کا بھی بیان کرتے، پھر ان کا شجرہ، پھر ان کے حالات۔ زندگی بھر کتاباں لے کے بیٹھے بھی تو وہ کتابوں میں وہ چیز نہیں ملتی، اور وہ کہاں سے ملی ان کو معلوم، اللہ اس کے رسول کو معلوم۔ جہاں بھی ایسا دور دراز جانے کے بعد اولیاء کرام کا ذکر جب آفتاب خطابت سے سنتے تو وہاں کے رہنے والے بولتے، ہم لوگ پہلی بار سنے، اور جتنی باتیں تھیں وہ دل کو چھونے والی باتیں تھیں۔ ایک ان کے پاس ایک وظیفہ ایسا تھا ناد علی کا، ناد علی لگاتے ہوئے جب جس راستے سے گزرتے تھے تو اس راستے کی مندروں کے پتھر میں شگاف آ جاتا تھا۔ یہ کرامت ان کی تھی۔ بہرحال آپ ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک ایسے مرکز سے جڑے ہوئے ہیں جہاں پہ اللہ کا خوف، رسول اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت صحابہ کی محبت، پھر اولیاء کرام کی عقیدت بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ اللہ اس کو قبول کرے اور آفتاب خطابت کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ جس آیت کریمہ کا میں نے شرفی تلاوت حاصل کیا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یوم ندعو، اور اس دن ہم بلائیں گے۔ اس دن ہم بلائیں گے سے مراد وہ دن قیامت کا دن ہے۔ کل اناس، ہر ایک کو، بامامہم، اس کے امام کے ساتھ، ہر ایک کو ان کے امام کے ساتھ اللہ تعالیٰ روز قیامت بلائے گا۔ اس کا فرسٹ اپلیکیشن اس آیت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے ہے۔ روایت میں نے پڑھا ہے کہ روز قیامت
جو حدیث کا علم رکھنے والے ہیں یا جو حدیث کا علم دوسروں تک پہنچانے والے ہیں ان کو ان کے امام رسول اللہ کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس کے بعد زمانہ آگے بڑھتا گیا، اب وہ دور رسول اللہ کا ظاہری دور، آپ کا ظاہری ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہونا یہ ختم ہو گیا، تو پھر یہ آیت کا اپلیکیشن صحابہ کے لیے ہوا۔ ان کے دور میں جو امام کی حیثیت رکھتے تھے ان کے ساتھ اس دور کے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ ہوتے ہوتے یہ بات آگے بڑھتی گئی یہاں تک کہ ہمارے لیے کیا ہے پھر اس آیت میں، ہمارے لیے بھی اس آیت میں یہ ہے کہ ہمارے اپنے زمانے میں جس کو ہم امام سمجھتے ہیں، امام سے مراد کوئی مسجد کا امام ہونا ضروری نہیں ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو ہمارا رہبر ہے دین کی حد تک، جو ہمارا مرشد ہے، اس کے ساتھ ہم کو بلایا جائے گا۔ پھر ذرا اور اوپر جائیں گے تو بحر العلوم کا سلسلہ آتا، بحر العلوم کے چاہنے والوں کو، بحر العلوم کے ہم اثر لوگوں کو بحر العلوم کے ساتھ بلایا جائے گا۔ پھر ہوتے ہوتے غوث اعظم ہیں، پھر خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر امام اعظم ہیں، پھر مولا علی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حاضرین محترم، ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پیروکار ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں یہ بات بتا چکا ہوں، آپ کو بھی سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ فقہ مبنی ہے اجتہاد پر، اور فقہ کیا ہے؟ فقہ ہے تفقہ فی الدین، دین میں سمجھداری پیدا ہونے کا نام فقہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَن يُرِيدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا فَيُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں تفقہ پیدا کرتا ہے۔ یہ تفقہ فقہ سے ہے، دین میں سمجھداری پیدا ہونا۔ کیسے سمجھداری پیدا ہونا؟ دو اقوال اگر ہیں، دو قول ہیں، تو دو قول کو کیسا یکجا سمجھنا، نہ یہ غلط ہے نہ یہ غلط ہے، دونوں کو صحیح کیسا سمجھنا، اس کا اپلیکیشن کیسا کرنا۔ یہ نہیں ایک قوم اس کو لے کے جھگڑ رہی، ایک قوم دوسرے قول کو لے کے جھگڑ رہی، یہ قول والے اس کو رد کر رہے ہیں، انہوں اس کو رد کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ کان کھول کے سن لیجئے، اب جیسا بعض دفعہ سننے میں آتا ہے اختلاف رائے ہے بول کے، اختلاف رائے، عربی کا لفظ اختلاف جو ہے نا وہ اصل ہے ڈیفرنس، جیسا ہم انگلش میں سمجھیں گے کہ ڈیفرنس، اختلاف سے مختلف رائے ہے اس کا معنی۔ میں ایک آسان مثال دیتا ہوں، اگر ادھر واش روم کو جانا ہے، ایک صاحب بولے ادھر سے جائیے، ایک صاحب بولے ادھر سے جائیے، وہ دو راستے تو وہیں پہ مل رہے ہیں، مگر کوئی بتانے والے ادھر سے بتائے، کوئی ادھر سے بتائے، تو اب اس میں جھگڑا نہیں ہے انہوں جو بتائے وہ صحیح ہے، انہوں جو بتائے وہ غلط ہے، نہیں، دو راستے بھی صحیح ہے مگر جانے کا طریقہ علیحدہ ہے۔ تو یہ جو ہم سنتے ہیں ائمہ کے درمیان میں اختلاف ہے، تو میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، جیسا ہم اپنے لیے اختلاف سمجھتے نا، اگر میرا کسی سے اختلاف ہے تو ہم یہ سمجھتے کہ وہ شخص کی میں مخالفت کر رہا ہوں، اور لوگ سمجھتے ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری ہم جو سمجھتے ہیں اختلاف، وہ اختلاف ویسا اختلاف نہیں ہے، وہاں پہ کیا ہے ڈیفرنس آف اوپینین ہے، کسی ایک بات کے متعلق سہولتیں پیدا ہوتی ہے، ادھر سے جانا ہے 2 سیڑھیاں ہیں، ادھر سے گئے تو 6 سیڑھیاں ہیں، اب جس کے پیر میں کمزوری ہے انہیں 2 سیڑھیوں سے پہنچ جائیں گا، جو نوجوان ہیں انہیں 6 سیڑھیاں اتر کے پہنچ جائیں گا، یہ چیزیں ہیں۔ تو امام اعظم کی فقہ کوئی الگ نہیں ہے، 4 ائمہ کی فقہ کوئی الگ نہیں ہے، قرآن اور حدیث پر ہی مبنی ہے۔ اس کی ایک مثال میں جیسا اسے پہلے بتایا تھا، ایک امام دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر قصر نماز پڑھے۔ ایک امام کا کہنا تھا کہ جو مسجد حرم کے ہیں، حرم میں رہنے والے ہیں، جو مسافر نہیں ہیں، جو مقیم ہیں، انہوں پوری نماز پڑھیں گے۔ تو امام اعظم سے پوچھا گیا آپ پوری نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیے؟ تو بولے کیونکہ وہ قرآن سے ثابت ہے، جو مقیم ہے انہیں پوری نماز پڑھیں گا۔ تو بولے پھر وہ جو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصر نماز پڑھ، بولے ارے ہو میاں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے سفر کر کے آئے تھے تو مسافر کے لیے قصر نماز ہے، مقیم کے لیے پوری نماز ہے، یہ تھا۔ امام شافعی سے پوچھے، بولے آپ کیوں قصر نماز کا حکم دیے؟ تو بولے میں اس لیے بولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور سفر کر کے آئے تھے تو حضور قصر پڑھے، تو معلوم یہ ہوا جو سفر کریں گا انہیں قصر کریں گا۔ باتیں سمجھنے کی یہ ہوتی ہے، ائمہ بعض دفعہ دو لفظ بول کے گزر جاتے اور وہ ظاہری الفاظ کو سن کے ایک دو حدیثاں پڑھ لے کہ حدیث میں ویسا ہے، ان کا قول ایسا ہے، نہیں ہے۔ اور جو لوگ گمراہ کرتے ہیں ائمہ کے تعلق سے کہ فلاں امام کا کہنا ہے، اگر میری بات حدیث اور قرآن کے خلاف گئی تو میری بات کو دیوار پہ پھینک دینا۔ دیکھو انہوں ایسا، ارے تم سمجھے نہیں انہوں کیا بول رہے ہیں؟ ان کا فرمانا یہ ہے میرا ہر قول، میری ہر رائے، میری فقہ قرآن اور حدیث پہ ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، یہ معنی ہے۔ تو ان باتوں کو سمجھنا، ان باتوں کو سمجھنے سے فقہ آسانی سے سمجھ میں آتی اور ائمہ کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھتی ہے۔ ایک زمانہ تھا قرآن شریف، اب لوگ پوچھیں گے فقہ کی کیوں ضرورت پڑی؟ تو پھر اس کی کئی مثالیں ہیں۔ یہ جتنے باطل فرقے ہیں نا، یہ لوگوں کے سوالوں کے جواب ہمارے پاس موجود ہیں، ہم جواب دینے کے بعد میں پھر اس کو اقرار کرنا نا، ارے ہو آپ کے ذریعے میری غلط فہمی دور ہو گئی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ایسا کچھ بھی نہیں بولتے، پھر ایک سوال کر کے چھوڑ دیتے۔ اب بولتے کہ امام اعظم کی فقہ کو کیوں ماننا؟ ان سے پہلے فقہا نہیں تھے کیا؟ ارے تھے میاں، بہت تھے فقہا، جیسا حافظ قرآن بہت تھے، حضور کے زمانے میں بھی تھے، مگر قرآن کو جب ایک جگہ جمع کرنے کا وقت آیا تو دیکھا گیا کہ ایک غزوے میں، ایک سریے میں 60 سے زیادہ حفاظ شہید ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر ہوئی کہ اگر ایسے غزوات یا سریے میں حضور کے دور میں حضور جس جنگ میں بنفس نفیس شریک ہوتے تھے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لشکر کو بھیجتے تھے جس میں آپ شریک نہیں ہوتے تھے اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ اسلام کی حمایت کے لیے جب یہ جو سریے وغیرہ ہو رہے ہیں، لڑائیاں، اس میں اگر حفاظ شہید ہو جائیں گے تو قرآن تو ہمارے پاس سے نکل جائے گا، تو آپ اس کو جمع کیے، اور جو پرنٹ ہوا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں منظر عام پہ ایک شکل میں قرآن شریف آ گیا تھا۔ تو اب اگر کوئی پوچھے کیا اس سے پہلے قرآن نہیں تھا، بول تو تھا، مگر الگ الگ دلوں میں تھا، اس کو جمع کر دیا گیا۔ آخری بات مثال کی سمجھا دیتا ہوں آپ کو، امام اعظم کے دور تک فقہ کے سوالات موجود تھے، امام اعظم نے اس کو بھی جمع کیا، اور امام اعظم سے جتنا ہو سکا اپنے دور کے لوگوں کو جواب دے کے انہوں نے اپنے جواب جو دیے اس کو بھی ریکارڈ کر دیا گیا، تو وہ فقہ امام اعظم بن گئی۔ حاضرین محترم، آسان بات ہے کہ فقہ آج مدون ہے، بن کر ہمارے سامنے ہے۔ اب اگر کوئی بولیں گا میں قرآن لے کے بیٹھ کے مسئلہ نکالتا ہوں، حدیث پڑھ کے مسئلہ نکالتا ہوں، بول تو آج کے دور میں مشکل ہے۔ آج ہم 1400 سال گزار کے یہاں تک آ گئے، اور آج حدیث کی روایت کا سسٹم بھی ختم ہو گیا۔ بازار میں جائیے، کتاب خریدیے، پڑھیے، اور وہ کتنی آتھینٹک ہے وہ بھروسہ نہیں، اس لیے ایڈ آتے رہتا فلاں قرآن مت خریدیے، اس کے ترجمے میں گڑبڑی کر دی گئی، جیسا قادیانیہ وغیرہ ہے۔ اب وسیم رضوی بھی 20 آیتیں نکال کے قرآن کو چھاپ دیا۔ اب جو حافظ قرآن ہے انہیں پڑھتے پڑھتے پہچانیں گا یہ آیت اس میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ عام آدمی کیا کریں گا؟ اس لیے آج کے دور میں آسان طریقہ یہ ہے کسی امام کی پیروی کر لینا، اس کی کتابوں کو پڑھ کے اس کی فقہ کے مسائل لے لینا، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں رہتا، جو باتیں ان سے ہٹ کے رہتی ہیں اس میں مسئلہ تلاش کرنا پڑتا۔ اب پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا ہے، بات ثابت ہے۔ فرض نماز کے وقت فرض پڑھنا ہے، سنت کے وقت سنت پڑھنا ہے، واجب واجب ہے، نفل نفل ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اب موجودہ دور میں جیسا آفتاب خطابت ایک مثال دیتے سینیٹائزر کی، بظاہر اس کو سینیٹائزر کہا جا رہا ہے مگر اس میں الکوہل مکس ہے،
تو اب وہ استعمال کرنا نہیں کرنا آج کے دور کا سوال ہے. تو ہم وہ اوپر جا کے دیکھیں گے کہ شراب حرام ہے، اصل میں شراب حرام ہے، اور جس چیز میں یہ چیز ملا دی جاتی ہے وہ بھی ہمارے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ باتیں سمجھنے کی رہتی آسان ہے. لوگ بولتے فقہ پہ چلنا مشکل ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. پڑھے تو قرآن حدیث ہی معلوم ہوتا، اس سے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اور آفتاب خطابت کے لیے دعا گو ہوں کہ آفتاب خطابت عظمت امام اعظم ابو حنیفہ کے جلسے منعقد کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان جلسوں کے طفیل میں آفتاب خطابت کو صحت اور عافیت عطا فرما، اور ہمیں بھی صحت اور عافیت عطا فرما. مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو. آمین والحمد للہ رب العالمین.